صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गाफ़िरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मुआफ़ फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصہ کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رش کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم ولی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے جس ہستی سے ملاقات کی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا بحر الحقائق، وہ تو حقائق کا سمندر ہے۔ اور شمس تبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ علم کا کوثر ہے، 600 کتابوں کے مصنف۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مرتبہ زیارت ہوئی وہ ہم گن نہیں سکتے۔ اور جو ایک بات ان کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی جسمانی صورت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک بات بعض لوگ جو ان کو نہیں سمجھ سکے انہوں نے ان پہ اعتراض بھی کیا، لیکن انہوں نے کمال کی بات کی، فرمایا کہ بندہ جتنا عروج کر لے، جتنا عروج وہ خدا نہیں بن سکتا، اور خدا جتنا نزول کر لے خدا بندہ نہیں بن سکتا۔ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے۔ اگرچہ وات الوجود کے حوالے سے بعض لوگوں کو جو ان کی باتیں سمجھ نہیں آئی وہ معترض ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہستی تھی کہ براہ راست انہوں نے خود فرمایا کرتے تھے کہ میں خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے ادب جو ہے وہ جناب خضر علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور ان کو خرقہ بھی جناب خضر علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، اور فرماتے میں نے معاف کیجیے گا 3 باتیں میں نے ان سے سیکھی ہیں جناب خضر علیہ السلام سے۔ پہلی یہ ہے وہ سمندر پر چلتے تھے، دوسری بات میں نے سیکھی کہ وہ زمین کو اپنے پیروں سے لپیٹتے تھے، یعنی طے الارض ان کو حاصل تھا، اور تیسرا فرمایا کہ وہ فضا میں ہوا میں نماز پڑھتے تھے، فضا میں اڑتے تھے۔ یہ باتیں انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام سے سیکھی تھیں۔ یہ قادری سلسلے کا بھی ان کے پاس خرقہ تھا، ان کے پاس اویسی سلسلے کا بھی خرقہ تھا، اور خضری سلسلے کا بھی۔ 3 جو سلاسل تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے تھے، اور ان کی کتابیں تو 600 کے قریب ہیں، لیکن جو شہرت اور ناموری اور محبوبیت اور قبولیت عامہ فصوص الحکمہ اور فتوحات مکیہ کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ لیکن کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے کہ بعض علماء کو میری کتابیں سمجھ نہیں آئیں، اور مولانا جامی نے بھی یہ لکھا، مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا۔ آپ نے لکھا کہ لوگوں کو، علماء کو ان کی اصطلاحات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے ان پہ تنقید شروع کر دی۔ اسی طرح عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ برہان الدین ابو نصر پارس رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے فصوص الحکم جان ہے اور فتوحات مکیہ دل ہے۔ اور آج کے دور میں میں نے تو بڑی کوشش کی جی، مجھے یاد آ رہے ہیں بابا جی جو تھے برکت الاثر انوار حسین جلو عالمی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے بھی کئی دفعہ کہا، اور آج ڈاکٹر جامی بھی میرے مہمان ہیں، کہ مجھے تو پوری طور پہ سچی بات ہے، میں نے بہت کوشش کی۔ سب سے لیٹسٹ جو کتاب آسان لکھی ہے وہ سید فاروق القادری گڑھی اختیار خان والے، بہت بڑے ہمارے اسکالر ہیں ملک کے اور بڑے صوفی ہیں، انہوں نے 4 حصوں میں لکھی ہے۔ اس کی شرح وہ بھی میں نے پڑھی ہے، لیکن میں نے صاحبزادہ فاروق القادری صاحب بھی عرض کیا کہ مجھے پوری طرح ابھی یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ناظرین کرام، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی جنہوں نے اناطولیہ اسپین سے آپ کا تعلق تھا، اور اسپین میں جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں ان کی وجہ سے کتنا تبلیغ اسلام ہوا۔ آج دکھ کی بات ہے، آج اسپین میں مسلمان ناپید ہیں، اور شاید 1-2 مسجدیں وہاں پہ ہیں۔ دمشق کا سفر کیا، بغداد کا کیا، قاہرہ گئے، مکہ گئے، مدینہ منورہ گئے، کونیا ترکی میں گئے، ایران کے اسفار کیے، اور ہر جگہ سے علم حاصل کیا، اور کوہ صفات ہے علم کا۔ آج ان کی بے شمار کرامات ہے، وہ جب ہم گفتگو کریں گے
تو پھر آپ سے میں ان کے جو کرامات ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ ایک خاص بات فرماتے تھے میں نے قرآن کی تعلیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لی ہے، اور جناب آدم سے لے کر تا قیامت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا کہ جتنے مومنین جو انبیاء کرام پر ایمان لائے تھے اور جو ایمان لائیں گے میں نے ان سب کی زیارت کی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ زیارت کرائی ہے۔ تو یہ اتنے صاحب مقام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب مشکل بہت ہے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علم کا اور معرفت کا آخری کنارہ تھے۔ جی جب آپ نے خود فرمایا کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، جب وہ ان کو کہیں بحر الحقائق، یہ حقائق کا سمندر ہے، یہی وجہ ہے کہ جتنے کبار اولیاء متاخرین ہوئے جب وہ ولایت کی کامل جگہوں پر گئے تو وہ اپنے لیے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کو پڑھنا لازمی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ بحثیں وہاں جا کر کھلتی بھی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہیں۔ غازی صاحب بنیادی طور پر آپ کی شخصیت کا جو پورا فہم ہے، اگر آپ کے بچپن کے احوال اور آپ کے وہ تمام سورسز چیک کر لیے جائیں جو شیخ اکبر کے بننے میں ممد اور معاون بن رہے تھے، تو سب سے پہلے تو دیکھیں گھر کا ماحول۔ آپ خود کہتے ہیں کہ جو میرے والد صاحب تھے ان کا نام تھا علی بن محمد، ٹھیک، وہ مقام انفاس کے محقق تھے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ مقام انفاس اس بندے کا ہوتا ہے جو ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، یعنی وہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ٹھیک، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی وفات سے 15 دن پہلے مجھے بلایا اور کہا بیٹے میں 15 دنوں کے بعد بدھ والے دن فوت ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی کیفیت ہے ان کے والد صاحب کی۔ اچھا، اور اس کے بعد ان کے جو چچا تھے وہ ان کا نام تھا ابو محمد العربی، وہ انفاس الرحمانیہ کے مقام پر فائز تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر تجلیات کا نظام ان کے چچا تھے وہ، ان کے چچا تھے۔ ہاں اچھا، نہیں وہ انہی کا ہی واقعہ ہے، ان کے چچا کا ہی، تو بڑے درویش تھے، وہ انفاس الرحمانیہ کے مقام پر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت کی تجلیات ہیں یہ تو ہر کسی کو ملتی ہیں، لیکن رحمانیت کی تجلیات کبار اولیاء کو ملتی ہے، وہ اس مقام کے مالک تھے۔ اور ابن عربی کہتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں انفاس الرحمانیہ کا یہ مشاہدہ مجھے بھی کروایا تھا۔ اچھا، تو اسے اندازہ لگا جس بچے کو بچپن میں مشاہدات کی یہ صورتیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی کیفیت کی کیا حد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اپنے 2 ماموں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک میرے ماموں تھے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شب زندہ دار تھے اور اتنی عبادت اور ریاضت کے پابند تھے کہ اگر ان کے پاؤں اور ٹانگیں ساتھ نہ دیتی تو بعض اوقات ان کو بھی سرزنش کرتے۔ ابو مسلم خولانی ایک اور بھی تھے جن کو آگ میں اسود انسی نے ڈالا اور وہ محفوظ رہے، جی ٹھیک، تابعی ہیں، وہ تابعی ہیں، بالکل ٹھیک جی۔ اور دوسرے ان کے ماموں تھے وہ یحییٰ بن یغان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو لکھے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر بادشاہ تھے، لیکن بہرحال
وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی بڑے عبادت گزار اور خالص درجے کی عبادت کرتے تھے۔ غازی صاحب یہ ان کے خاندان سے نہیں تھے، وہ جو حاتم طائی کے خاندان سے؟ یہ حاتم طائی کے خاندان سے تھے۔ ہاں اچھا، تبھی کونیا کا محالی غریبوں کو دے دیا تھا۔ جی بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ٹھیک، وہ سخاوت ان کی سخاوت، وہ خاندان میں آ رہی تھی۔ صحیح صحیح۔ اس کے بعد اس سے اندازہ لگیں غازی صاحب یہ وہ بچپن کے ذرائع ملتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی جو والدہ صاحبہ تھی اس زمانے کی جو سب سے بڑی ولیہ عورت تھیں فاطمہ بنت مصنع، ان کی وہ جوتیاں اٹھاتی تھی ان کی والدہ صاحبہ، ان کی خدمت گزار تھی، خود بھی بڑی ولیہ تھیں۔ تو یہ ان کے بچپن کے احوال ہیں جب ابن عربی بڑھ رہے ہیں اور پل رہے ہیں۔ اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ کامل آدمی تب ہوتا ہے ولی جو ہے جب اس کو ذوق العیان کے ساتھ عمل کرے، دیکھ کے مشاہدہ کر کے۔ واہ جی بھائی صاحب، یہی فرق ہے صوفی اور غیر صوفی میں۔ جیسے امام غزالی نے بھی اپنی کتاب المنقذ من الدلال میں لکھا ہے کہ تصوف جو ہے، میں اس کی طرف کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ صوفیاء وہ لوگ ہیں جو دیکھنے اور چکھنے کے بعد کسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذوق کہتے ہی چکھنے کو ہیں۔ واہ۔ تو یہی بات حضرت شیخ بھی فرما رہے ہیں، جو آپ جس طرح ارشاد فرما رہے ہیں۔ غازی صاحب، حضرت شیخ اکبر کا جو خاندانی پس منظر تو جامی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی۔ شیخ اکبر کا کمال غازی صاحب یہ ہے کہ تصوف کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ پہلا دور تزکیے کا دور ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے۔ اچھا، اب جب تصوف آگے بڑھا اور ایک پورا شعبہ بن گیا، یہاں پہ نسبتوں کا تحقق شروع ہوا کہ نسبت کیا ہوتی ہے، روحانی نسبت کس کو کہتے ہیں، اور ایک نظام تربیت میں ڈلنے لگا، ٹھیک۔ جس سے سلاسل وجود میں آئے۔ پہلے مختلف تھے، ہوتے ہوتے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی سلاسل۔ اچھا، اگلا جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے حقائق کی دنیا، جہاں پہ صوفیاء نے اپنے مشاہدات اور واردات کو اور حقائق کو بیان کرنا شروع کیا۔ اس سے غازی صاحب کیا ہوا کہ ایک پورا تصور کائنات ہے جو صوفیاء نے پیش کیا۔ ٹھیک۔ دیکھیں، جتنے بھی صاحبان علم ہیں ان کا اپنا تصور کائنات ہے۔ سائنٹسٹ ایک اور انداز سے کائنات کو سمجھتا ہے، شاعر اور انداز سے سمجھتا ہے، فلسفی اور انداز سے سمجھتا ہے۔ صوفی جو سمجھتا ہے کائنات کیا ہے، وہ اس کے ذوق اور مشاہدات اور روحانی واردات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کا آغاز بڑی جامعیت کے ساتھ حضرت غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کا کمال جو ہے، یعنی وہاں پہ اگر اجمال ہے تو اس کی شرح جو ہے، اس کی تفصیل حضرت شیخ اکبر کے یہاں کی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، فیض بھی ہے نا، فیض بھی ہے، پاک کا قادری ہیں، بلکہ آپ حضرت غوث ثقلین کی دعا سے پیدا ہوئے۔ دعا سے پیدا ہوئی۔ جی، آپ کے والد گرامی کی اولاد نہیں تھی، آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دعا فرمائی، اور آپ کے وصال سے یعنی 1166 میں حضور غوث پاک کا وصال ہوا، اور 1165 میں حضرت ابن عربی کی ولادت ہے، 1 سال پہلے۔ تو آپ دیکھیں غازی صاحب کہ یہ جو منصب ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں خاتم ولایت محمدیہ ہوں۔ ٹھیک، یہ اچھا، اس کا اشارہ پہلے بھی ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے پہلے حکیم ترمذی جو آپ سے کم و بیش 100-150 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت پہلے کے ولی کامل ہیں، ان کی تصانیف میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت آئے گی جو خاتم ولایت محمدیہ ہوگی، یعنی وہ تصوف کے حقائق اور معارف کو کھلے عام بیان کرے گی۔ اچھا، آپ کی جو تصانیف ہیں وہ چونکہ ان حقائق و معارف کا بیان ہے، لہٰذا جب نئے حقائق کو بیان کیا گیا تو اس کے لیے نیا بیانیہ، نئی اصطلاحات اور نیا جو انداز تھا وہ لانا ضروری تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ خاتم الاولیاء اگر یہ ہیں تو ان کے بعد پھر اولیاء نہیں آئیں گے؟ میرا خیال ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی 100 درجات ہیں نا تصوف کے، کسی خاص درجے کے۔ اس کو ڈیفائن کر لیں، حضور شیخ اکبر نے یہ نہیں فرمایا خاتم الاولیاء، خاتم ولایت محمدیہ۔ اچھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت کا فیضان ہے، آپ نے خود اس کو ڈیفائن کیا۔ دیکھیں، پھر اصطلاحات کی بات ہے نا، آپ نے خود اس کو ڈیفائن کیا۔ اس کا مطلب آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت کا فیضان ہے، اس کے تحت حقائق کا بیان اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہو۔ وہ تو یہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے حالت خواب اور حالت کشف میں حکم ہوتا تھا باری تعالیٰ کی بارگاہ سے کتاب لکھنے کا۔ دیکھیں، آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ آپ اس کے بعد آج تک صوفیاء کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی صوفی نے حقائق کو اس طرح بیان نہیں کیا جس نے حضرت شیخ اکبر نے کوئی کیا۔ شک، پہلی بات۔ دوسری بات، جس نے بھی حقائق کو بیان کیا اس کی بنیاد حضرت شیخ اکبر ہے، چاہے وہ شعر میں ہے یا نثر میں ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے پوری تصوف کی تاریخ میں اتنی مشکل اصطلاحات اور اتنے مشکل باتیں جو ہیں وہ ان کے علاوہ کسی نے آپ دیکھیں باقی سب سمجھ آتے ہیں۔ سمجھنا ہی بڑی بات ہے، یعنی چہ جائے کہ اس کو
آپ اس طرح کے حقائق کو آگے لے کے چلیں بیان، اس کو سمجھ لینا ہی بڑی بات ہے. اب دیکھیں نا، آپ نے علامہ کا ذکر کیا. حضرت علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جتنے بنیادی تصورات ہیں، مثلا ٹائم ہے، زمان کیا ہے، فرماتے ہیں ٹائم، اس پہ 3 لوگوں نے بات کی ہے، 3 طبقات نے. فلسفیوں نے بات کی ہے، متکلمین نے اور صوفیاء نے. اور یہ علامہ کا بیان ہے جن کی مشرق اور مغرب کے فلسفے پہ نظر. فرماتے ہیں اس پہ سب سے اتھینٹک بیان صوفیاء کا ہے. یہی وجہ کہ آپ نے جس کا آپ نے ذکر فرمایا، پیر مہری شاہ صاحب کو آپ نے خط لکھا کہ میں نے یورپ میں جانا ہے اور وہاں میں نے زمان پہ بات کرنی ہے، کانسیپٹ آف ٹائم پہ، تو حضرت شاہ اکبر کے. تو آپ مجھے بتائیں وہ کون کون سے مقامات ہیں. واہ واہ. تو انہوں نے وہاں سے جواب ہی آیا، حضرت پیر صاحب کے خادم نے جواب بھیجا کہ پیر صاحب کی کیفیات ایسی ہیں، جواب نہیں دے سکتے، آپ اپنے ہی قول کے مطابق یہاں دیر سے پہنچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. فلسفی آپ کی خدمت میں آیا، ایک بہت بڑا فلسفی تھا، عالم بھی تھا، اور شکوک و شبہات کا شکار، ایمان میرا خیال ہے متزلزل ہو چکا تھا. اس نے کہا یہ جو ہے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو یہ اصل میں اس سے مراد غیظ و غضب ہے، اور وہ اس کا گلزار ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب گئے، انہوں نے دلائل دیے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے. انگیٹھی جالی تھی، سردی کا موسم تھا، آپ نے سارے کوئلے جو تھے اس کی وہ جو قمیص تھی، بڑا جبہ، اس میں انڈیل دیے. آگ پڑی رہی، نہ اس کو آگ لگی نہ کپڑوں کو لگی. آپ نے کہا اب نیچے پھینک دو، نیچے پھینک دیا. آپ نے کہا اب تم ہاتھ ڈالو، وہ ڈالا تو اس کا ہاتھ جل گیا، اسے ہاتھ پیچھے کیا. آپ نے کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور آگ کا وصف جو ہے یہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. اللہ حکم دے گا تو یہ جلائے گی، اللہ حکم نہ دے تو یہ کیسے جلائے گی. تو وہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب، شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ذمہ داریاں بھی اسے اتنی ہی بڑی عطا فرمائی جاتی ہیں. جس زمانے میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں، یقیناً فلاسفہ کا زور تھا، اور اس وقت شریعت اور طریقت دونوں کو صحیح طریقے سے بیان کرنا یقیناً یہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی خاصہ ہے. ٹھیک. اور پھر یہ بھی بعض پیش نظر رہنی چاہیے کہ شخصیت جتنی بڑی ہو، دشمن بھی اتنے ہی زیادہ ہوا کرتے ہیں اور اتنے ہی ترگڑے ہوا کرتے ہیں. کمال کی بات آپ نے کر دی. حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی جو شکوک و شبہات ذہن کے تھے وہ دور ہو گئے آپ کے اس فکرے سے. حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں جو لوگوں نے لکھا، اس کو دفاع کرنے کے اندر حضرت شیخ الاسلام علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کردار ادا کیا. اور انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا آپ کے بارے میں اسی سے ابتدا کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کتنی بڑی ہے علماء، شیوخ الاسلام کی نظر میں اور صوفیاء کی نظر میں. حضرت شیخ الاسلام علامہ فیروز آبادی فرماتے ہیں اس زمانہ کے اندر، جس زمانے میں شیخ اکبر ہوئے ہیں، ولایت عظمیٰ اور صدیقیت کبریٰ کا منصب جس کو حاصل ہوا تھا وہ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ اکبر. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے تو کسی کو اختلاف نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے شیخ اکبر کے بارے میں. فرمایا کان الشیخ محی الدین ولی عظیما، شیخ محی الدین ابن العربی اپنے زمانے کے عظیم ولی ہیں. اچھا یہ صاحبزادہ صاحب، یہ جو انہوں نے فکرہ فرمایا امام فخر، اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت شیخ ان کو چونکہ منطقی اور فلسفی تھے نا تو کئی اشکالات تھے، تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک خط لکھا اور آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کلمے کا ذکر زیادہ کرو، تو ان کو اطمینان قلب نصیب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا جو آپ فرما رہے ہیں. جی اب یہ ثنا چلی علماء کی. حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا میں نے اپنے ساتھ ایک مرتبہ عہد کیا، میں بحر روم پر کھڑا تھا اندلس میں نے عہد کیا کہ میں اس وقت تک سواری نہیں کروں گا سمندر میں جب تک میں اپنا درجہ ولایت نہیں دیکھ لیتا. یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خلاف کیا کیا چیزیں مقدر فرمائی ہیں، یعنی تاکہ اس میں راضی رہوں، اور کیا کیا چیزیں میرے حق میں ہیں میں ان پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور مجھ سے کتنے لوگ فیض حاصل کریں گے میں ان کو بھی دیکھوں ان کا کیا حال ہوگا. جب تک یہ دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا. فرمایا میں نے بارگاہ الہی میں جس وقت مراقبہ کیا تو رب العالمین جل و علا نے سب چیزیں کھول کر میرے سامنے رکھ دیں، اور جس اپنے تلمیذ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں اور تجھے بھی جانتا ہوں، اور تم میری صحبت اختیار کر کے جس مقام تک پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ بھی بیان فرما دیا، ظاہر کر دیا. لیکن یہ یاد رکھنا
فرمایا جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی تھیں اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ شاید میں غرور اور تکبر میں آ جاتا. جب میں بحر روم پر سوار ہوا تو میری کیفیت وہی تھی جو سوار ہونے سے پہلے تھی. واہ واہ یعنی یہ سب چیزیں دیکھ لینے کے باوجود میں نے تکبر کا اپنے آپ کو شکار نہیں ہونے دیا. واہ واہ واہ. اور شیخ الاسلام ملک شام کے اندر سراج الدین مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات، ان سے پوچھا گیا شیخ اکبر کے بارے میں کہ آپ فرمائیے ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے شیخ الاسلام تھے، ارشاد فرمایا ہمیشہ یاد رکھنا ولی کوئی بھی ہو، شیخ اکبر سمیت جو مقام ولایت پہ آ جائیں، ان کے کلام پر انکار کرنے سے ہمیشہ سوچ بچار کر لینا، اس لیے کہ جو اولیاء کے کلام پر انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے انتقام لیتی ہے، خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوتا، وہ نصرانی ہو جاتا ہے. فرمایا یہ یاد رکھنا اگر شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پر انکار کیا تو ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا. جس بات کی طرف اشارہ آپ نے کیا تھا حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس میں بھی یہ دیکھیے فلسفی اس وقت تک اس بات کو مان ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس کو براہ راست مشاہدہ نہ کروایا جاتا. واہ واہ واہ. اچھا اس پہ بھی فرمایا کہ یہ میں کرامت کے لیے نہیں دکھا رہا، یہ تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں دکھا رہا ہوں، اس کو میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں کر رہا. بالکل ایسی یہی وجہ ہے کہ جس وقت اس کو مشاہدہ کروا دیا، اس کو بتا دیا کہ تیرا قول یہ تھا کہ آگ بالطبع اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس کا کام ہی جلانا ہے، لیکن تو طبع پر غور کرتا ہے، ہم اللہ کی قدرت پر غور کرتے ہیں، اور تیری طبع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے. یہاں تک آپ کا مکاشفہ کا زور اتنا ہے، علماء لکھتے ہیں، علامہ عبدالرؤف مناوی آپ فرماتے ہیں کہ ارواح انبیاء علیہم السلام سے اکتساب کیا 3 طریقے پر. حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جس نبی کی ذات کی طرف میں توجہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کی روح صورت مثالیہ کے ساتھ، اجساد جو ہیں مثالیہ کے ساتھ، وہ میرے سامنے ظاہر ہو جاتی اور میں ان سے فیض حاصل کرتا، ان کا کلام سنتا. دوسرا یہ ہوتا کہ میں خواب میں یہ اندازہ کرتا، توجہ کرتا کہ فلاں نبی کی مجھے زیارت ہو، میں ان سے کسب فیض کروں، تو خواب میں ان کی زیارت ہو جایا کرتی. اور تیسرا مقام خاص ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو حاصل ہوا، وہ یہ کہ خود اپنی حالت سے نکل کر ان کی روح ارواح انبیاء کے ساتھ جمع ہوتی اور روح سے فیض حاصل کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ناظرین کرام، علامہ نے فرمایا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور اولیاء کرام جا رہے تھے. شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ اولیاء کی ٹیم تھی، بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہے اپنے دور کے شیخ، بہت بڑے. تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی برتن نہیں تھا، کیسریا صرف تھا، اور ہم نے دیکھا وہ ابھی نیا ہی ہم نے خریدا تھا، کوئی اور چیز ہمارے پاس تھی نہیں. تو ہم نے شربت جو تھا وہ شیرہ وہ لینا تھا، اس کا شکر کا شیرہ، ہم نے کہا چلے اسی میں ڈال لیتے. کہتے ہم نے اس میں ڈال لیا، وہ استعمال کیا، تو اس کیسریا میں سے، شیشے کے برتن میں سے آواز آئی کہ اب اس میں اولیاء نے کھا لیا ہے، پاک لوگوں نے، اب اس میں کوئی ناپاک چیز داخل نہ کرنا، میں ناپاک کا ظرف نہیں بنوں گا. کہتے اتنی بات کی، تھوڑی دیر بعد ٹوٹ گیا گر کے. تو ہم جب شیخ کی خدمت میں گئے تو آپ نے کہا بھئی وہ کیسریا نے جو نصیحت کی تھی اس سے غافل نہ رہنا. تو کہتے ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے کہا کیا نصیحت تھی برتن کے ٹوٹنے سے؟ فرمایا کہ وہ جو اس نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب میں ناپاک کا اس نے کہا تھا ظرف نہیں بنوں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں
ذات حق کی معرفت آ گئی، اب غیر کو تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب وہ ٹوٹ گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ شکستہ خاطر رہنا اور عاجز بنے رہنا، کبھی تکبر کی طرف نہ آنا، یہ ولایت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ بتائیں نا، یہ جو حقائق ہیں اور جس طرح وہ باتیں بیان کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آخری دور میں جو وزیر اعظم تھا روس کا، اس کو امام خمینی نے لکھا تھا کہ بھئی یہ جو تم باتیں کرتے ہو، پہلے تم جو ہے نا یہ پڑھ لو، فصوص الحکم پڑھ لو اور فتوحات مکیہ، ہے نا، یہ لکھا تھا۔ جی بھائی صاحب، میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ حقائق کے بیان میں حضرت شاہ اکبر کا درجہ بہت ہی بلند ہے، اور اس کا آغاز حضور غوث ثقلین سے ہوتا ہے۔ جیسے غوث ثقلین کا ایک فرمان پاک ہے فتح ربانی کے اندر کہ تم اولیاء کرام کی کرامات پہ حیران ہوتے ہو، انہیں کرامات کیوں ملی؟ انہیں کرامات اس لیے ملی کہ انہوں نے اپنی عادت کو اللہ کے لیے بدلا، تو اللہ نے اب کائنات کی عادت کو ان کے لیے بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہی بات فتوحات مکیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ فمن خرق فی نفسہ ھذہ العادہ خرق اللہ لہ عادۃ فی الکون، جس نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے بدل دیا، اللہ نے اس کون کو اس کے لیے بدل دیا، سبحان اللہ، اس کائنات کو اس کے لیے بدل دیا۔ تو غازی صاحب، جو بنیادی طور پہ اس درجے کے حقائق ہیں، ان کو وہی صوفیاء بیان کر سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی حقیقت کی معرفت عطا کی ہے۔ اب یہ کائنات اگر ہم دیکھیں، واقعات، حالات، حادثات، بنیادی چیز انسان ہے۔ انسان کو کنٹرول، انسان ایک مادی جسم ہے، اس کو کنٹرول اس کا خیال کرتا ہے، اس کے خیال کو کنٹرول اس کی کیفیت کرتی ہے، یعنی کچھ کیفیات کے تحت انسان کے کچھ خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کے تحت انسان خیر شر زندگی کے معاملات کو لے کے چلتا ہے، اور ایک واقعات کا، ایک تاریخ کا، ایک اور صوفیاء خیالات کو، نجات کو بدل کے رکھ دیتے بدلتے ہیں، اور کیفیات جو اس سب کو ڈرائیو کرنے والی حقیقت ہے، اس کے معارف کو بیان کرنے والے شاہ اکبر ہیں۔ یعنی آپ نے جس سطح پہ جا کے حقائق کو، اس کائنات کی ماہیت کو اور انسان کی اصل کو بیان کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک پوری، اچھا غازی صاحب اگلی بات یہ ہے، آپ نے اس کو پوری سائنس کے طور پہ بیان کیا ہے۔ ہاں، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی جب آپ بیان کرتے ہیں حقائق کو تو ساتھ آپ تمام علوم کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں اپنی تائید کے لیے۔ یعنی 20 علوم ہیں، جیسے علم الحروف ہے، علم مقطعات مقطعات پہ بہت لکھا، کیمیا ہے، سیمیا ہے، لیمیا ہے، ان کے نام بھی حضرت شیخ نے فتوحات مکیہ میں خود لیے ہوئے ہیں، یعنی جن کے ناموں سے بھی عام لوگ آگاہ اور آشنا نہیں ہیں۔ صحیح۔ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، کاسمولوجی ہے، یہ سارے علوم کو آپ بطور تائید کے لیتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے اصول نکلتے ہیں۔ جیسے میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْجِسْمَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ مَا نِهَایَةَ لَهُ فِي الْعَقْلِ، کہ یہ جو میٹر ہے یہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک تقسیم ہو سکتا ہے جس کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ غازی صاحب دیکھیں، آج ماڈرن فزکس ہمیں یہاں پہ لے کے آ رہی ہے کہ جو میٹر ہے وہ تقسیم ہوتے 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 انرجی تک اور اتنے سب پارٹیکل تک چلا جاتا ہے، اور خدا جانے آگے کہاں تک یہ بات پہنچے گی، اور حضرت شیخ کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو ظاہری عالم ہے، اس کے حقائق کو آپ پھر استدلال کے طور پہ اپنی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ انسانی کیفیات جو ہیں، جیسے توکل ہے، جیسے یقین ہے، جیسے تفویض ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس پہ استقامت کیسے ممکن ہے، اور انسانی شخصیت کے اندر ان چیزوں کو راسخ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان سب چیزوں کو بطور ایک سائنس کی اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اندر بیان کیا۔ حضرت صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو شخص آپ کے سامنے آتا تھا اس کے سارے احوال جو تھے وہ ساتھ ہی ٹی وی چلنا شروع ہو جاتا۔ اس کے باوجود، سب حالات معلوم ہونے کے باوجود، شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق میں تبدیلی کبھی نہیں آئی۔ یہ دیکھیں کہ ایک شخص دمشق کے اندر، شیخ کا عام اثر ہے، اس نے اپنی ذات پر نافذ کر لیا کہ میں نے ہر روز 10 مرتبہ حضرت شیخ اکبر کو لعن کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ شیخ کے دور میں مر گیا، جس وقت اس کا جنازہ رکھا گیا تو حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب گھر آئے، ناشتہ پیش کیا گیا، ناشتہ نہیں لیا، دوپہر بھی گزر گئی، اور بس نمازوں کے اوقات میں آپ تشریف لاتے، باقی جو ہے قبلے کی طرف توجہ کر کے بیٹھے رہتے، قبلے کی جانب رخ کر کے۔ جب وقت عشاء آیا تو نماز ادا فرمائی، چہرہ حشاش بشاش ہوا، اور خود فرمایا کھانا لاؤ، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ کھانا پیش کیا گیا، بعد میں خادم نے پوچھا کہ حضور سارا دن آج آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے گزار دیا، کوئی بات نہیں کی؟ فرمایا وہ جو ہم پر لعن کرتا تھا اس کی مغفرت رک گئی تھی۔
میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ میرے مالک جب تک تو اس کی مغفرت نہیں کرے گا اس وقت تک میں تیری بارگاہ سے اٹھوں گا نہیں۔ واہ واہ، جب اس کی مغفرت ہو گئی پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اس کی روح کو اسال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ حضرت شیخ کا اخلاق ہے۔ یہ فتح مکہ کا نقشہ ان کے سامنے ہوگا اس وقت۔ اچھا ایک اور بہت دلچسپ بات ہے، ابو مدین تھے نا آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ، تو ان کو کسی آدمی نے برا بھلا کہا تو آپ نے اس سے بول کلام بند کر دی۔ تو رات کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، آپ نے فرمایا کہ شیخ اکبر اس نے تمہارے پیر کے بارے میں کوئی سخت لفظ کہہ دیے، تم نے اس کو ملنا چھوڑ دیا، میرا تو وہ عاشق ہے نا۔ صبح گئے اور جا کے اس سے معذرت کی اس آدمی سے۔ یہ یعنی اصلاح کا پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نگاہ ہے ان پہ۔ یہ ان کا اپنا اخلاق ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں چونکہ ان کو خاص مقام حاصل ہے، اور رب العزت جو ہے وہ ذو الانتقام ہے، انتقام لینے والا، وہ اپنے ولی کے بارے میں اس طرح کی اہانت برداشت نہیں فرماتا۔ تو یہ بھی لکھا امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ایک شخص آیا آپ کی قبر کی بے حرمتی کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں شیخ اکبر کی مزار شریف کے بالکل سامنے میرا گھر تھا اور مجھے کھڑکی سے نظر آتا تھا آپ کا مزار شریف۔ جب اس نے اہانت کا، بے حرمتی، قبر جلانے کا اس نے ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فوراً زمین میں دھنسا دیا۔ صبح ہوئی، اس کے اہل خانہ اس کو تلاش کرنے لگے۔ وہ صاحب جنہوں نے اس کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ تمہارے صاحب کو کل رات یہ ہوا ہے کہ اس نے شیخ اکبر کی قبر کی توہین کرنا چاہی، اللہ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے۔ تلاش کیا گیا، زمین کھدائی کی گئی، جس وقت اس کا سر نکل آیا۔ جیسے ہی سر تک پہنچے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کو دوبارہ زمین میں دھنسا دیا گیا، پھر کھدائی کی گئی، پھر نکالنا چاہا، نہ نکلا، بالآخر ہار کے وہیں مٹی ڈال کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، وہ بات ذرا مجھے سمجھائیں کہ ایک آپ کی عقیدت مند بچی تھی، اس کے والد آئے، اسے کہا جی اس کی حالت بہت بری ہے اور بس مرنے کے قریب آپ گئے اور دیکھا واقعی آپ نے مشاہدہ کیا کہ اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے جان نکالنے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ فوری طور پہ اس کا فدیہ دیا جائے، بہت زیادہ فدیہ اس کا دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہ آ گیا اسرائیل علیہ السلام، اب یہ لے کے ہی کسی کو جائے گا، تو اپنی جو بیٹی تھی صاحبزادی بڑی قابل لائق تھی، آپ نے اس کو پیش کر دیا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ غازی صاحب یہ تو کرامت کے طور پر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو وہ کرامت اور تصرف عطا فرماتا ہے کہ وہ نظام الہی میں اللہ کے اذن کے تحت پھر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ نے آپ کی شخصیت کی عظمت کے کچھ اور پہلو بھی بیان کیے ہیں۔ ارشاد۔ وہ کہتے ہیں جس بندے کو ولی بننے کا شوق ہو وہ ابن عربی کی کتابوں کے مطالعے کو اپنے اوپر لازم کرے۔ وہ سمجھ بھی تو آئے تو ابن عربی کی ہم نے تو بڑی دفعہ پڑھی ہے، اتنی دفعہ پڑھی ہے میں نے، کوئی پیر بیلی شاہ دوبارہ آ جائے اور کوئی کہتے ہیں ذہین شاہ تاجی بھی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ انہوں نے بھی بہت زیادہ لکھا تھا نا اپنا سراج منیر، اللہ کرو جنت ہے میرا دوست، وہ اور میں بیٹھ کے، وہ سراج بھی اتنی مشکل ٹرمینالوجیز یوز کرتے تھے، میں اس کو کہتا تھا کہ بس بھئی میری بس ہو گئی ہے، اب اس سے آگے مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ سید مبارک علی شاہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان کے، وہ ابن عربی کو بہت بڑا پڑھتے تھے۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں جی میں علم کی آخری حد تک چلا گیا تھا اور مجھے خطرہ تھا کہ شاید جو فلسفے کا رنگ ہوتا ہے وہ لے جائے گا،
لیکن بہرحال میں جب طالب ہدایت ہوا تو مجھے ابن عربی کی طرف متوجہ کر دیا گیا. تو پھر میں نے ابن عربی کو جتنا زیادہ پڑھا اتنا زیادہ مجھے نسبت حضوری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ملی. وہ کیا ہے تیری قلب پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کیا ہے گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف علامہ ہے. اچھا غازی صاحب، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابن عربی کو مغرب میں کیوں پڑھا جا رہا ہے، ابن عربی نے جو بنیادی طور پر کام کیا ہے نا، اس نے ظاہر و باطن کے فرق کو توڑا ہے. اچھا ظاہر بنیادی طور پر یہ باطن کا ایک رخ ہے. ٹھیک. جن لوگوں نے ظاہر کو ہی حقیقت سمجھ لیا اور باطن کی طرف نہیں گئے تو وہ کہتے تھے کہ ظاہر کو آپ مصفح کریں، جیسے ظاہر مصفح ہوگا یہ باطن سے جڑے گا، اور جیسے باطن ارتقاء پذیر ہوگا کل الروح من امر ربی، وہ راز فاش ہوگا اور یہ بندہ بارگاہ الہی تک پہنچے گا. ٹھیک ہے. اب چونکہ سائنس تحقیق کر کے مادیات کو توانائی کی حد تک تو لے آئی ہے، اب توانائی کے جب مصادر میں آگے جائے گی تو یہ اگلی کیفیت میں جائے گی، کل الروح من امر ربی کی جگہ پر آئے گی. ظاہر اور باطن کی جو سرحدیں ہیں یہ کسی جگہ تو ملتی ہوں گی، کسی جگہ ملتی ہے. وہ جب ظاہر سے نکلے گا، مادیت سے نکلے گا تو آگے میٹا فزکس سے نکل کے میٹا فزکس کی حد میں جائے گا، پھر اس پہ راز جو ہے وہ منکشف ہونے شروع ہو جائے گا. میٹا فزکس میں بھی کمال کا ایک تو ہے نا علم یا دلائل عقلیہ، ایک اس کا پہلو ہے روحانیت. اس میں اگر میں ابن رشد کا واقعہ تھوڑا سا بیان کر دوں، 1 منٹ ہے میرے پاس ٹوٹل. ابن رشد کو آپ نے، حالانکہ آپ کی عمر بعض کہتے ہیں 12 بعض کہتے ہیں 15 سال، وہ ابن رشد آیا آپ وہ کے پاس، ابن رشد کو جب آپ ملے، وہ بڑی عمر کا تھا، جب بڑی عمر کا تھا، اس نے بلکہ آپ کو دیکھ کر حیرانگی سے دیکھا اور اس نے کہا جی میں سمجھتا تھا کہ کوئی خلوت میں جائے تو بحر حقائق بن گیا ہے، آج میں وہ دیکھ رہا ہوں. وہ ایک سوال سوچ رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ عقل اور فکر کی بنیاد پر معرفت الہی ہو سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک فیضان الہی شامل نہ ہو معرفت الہی نہیں مل سکتی. انوار الہی، ذات حق سے جڑنا. بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. سورۃ الواقعہ کی فضیلت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الواقعہ خود بھی پڑھا کرو اور اولاد کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جو شخص ہر رات سونے سے قبل سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ شخص کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک آپ کو آتا ہو ضرور پڑھے. اور آج تو چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پاک کا عالی شان آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جمعہ کے روز مجھ پہ زیادہ درود پڑھا کرو، اور جو خوش نصیب ہے ان کا درود براہ راست رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حقیقی شیخ کامل وہ ہے جس کا دین انبیاء جیسا ہو، جس کی تدبیر اور تجویز طبیب جیسی ہو اور محاسبہ بادشاہوں جیسا ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ